کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ وادی کشمیر جونیئرز کے لیے پہلی نیشنل روئنگ چیمپئن شپ 2022 کی میزبانی کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ کشمیر کو حال ہی میں میزبانی کے حقوق دیے گئے مقامی کھلاڑی اس میگا ایونٹ کے لیے پرجوش ہیں، جس میں ملک بھر سے 500 سے زائد کھلاڑی حصہ لیں گے۔ کھلاڑی اس چیمپئن شپ میں اپنی قابلیت کو ثابت کرنے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ پیش ہے ہمارے چیف کرسپونڈنٹ پرویز بٹ کی خصوصی رپورٹ۔ عالمی شہرت یافتہ ڈل جھیل ایک بار پھر واٹر اسپورٹس کی سرگرمیوں کے لیے تیار ہے، جس میں مقامی کھلاڑی ٹھنڈے موسم کے باوجود مشق کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ کھلاڑی اپنی روٹین پریکٹس کے ساتھ آئندہ سب جونیئر نیشنل روئنگ چیمپئن شپ 2022 کی بھی تیاری کر رہے ہیں، جس کے لیے روئنگ فیڈریشن آف انڈیا نے JK روئنگ ایسوسی ایشن کو میزبانی کے حقوق دیے ہیں۔ یہ ایونٹ ڈل جھیل میں منعقد ہوگا اور اس میں ملک کی 20 سے زیادہ ریاستوں کے 500 سے زائد کھلاڑی شرکت کریں گے۔ اگرچہ اس تقریب کی تاریخوں کا ابھی تک فیصلہ نہیں کیا گیا ہے، تاہم ممکنہ طور پر مقام نہرو پارک اور SKICC کا بیک لان ہوگا۔ انٹرنیشنل واٹر اسپورٹس کوچ بلقیس میر نے اسے جموں کشمیر کے واٹر اسپورٹس میں ایک تاریخی قدم قرار دیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو پچھلے 3-4 سالوں سے ایک ریولیوشن آیا واٹر سپورٹس میں، کیاکنگ ہو یا روئنگ ہو، آپ دیکھ لیجیے ورلڈ کا بیسٹ ایکوپمنٹ یہاں پر آیا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے جیسے روئنگ فیڈریشن آف انڈیا نے الاٹ کیا، یہ پہلی بار یہ نیشنل جو ہو رہا ہے، دس ایونٹ ول بی اے پریسٹیجیس ایونٹ۔ روئنگ جہاں تک سوال ہے، کیاکنگ کے ایونٹس ہوتے رہے ہیں یہاں پر، مگر یہ پہلا ایونٹ ہو رہا ہے۔ اس سے جیسے سب جونیئر لیول پہ ہمیں ملا، اس سے ہمارے کھلاڑیوں کو بڑا بوسٹ ملے گا اپنا پرفارمنس دکھانے کے لیے۔ اور یہ جو گورنمنٹ نے ایک ریولیوشن لایا اس واٹر سپورٹس میں، چاہے وہ ورلڈ کلاس ایکوپمنٹ ہو، آپ نے دیکھا ہوگا روئنگ بوٹ ہمارے سامنے ہے، یہ ورلڈ کا بیسٹ بوٹ ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے کھلاڑیوں کو بڑا بوسٹ ملے گا۔ ود دس چیمپئن شپ ہمارے کھلاڑی نیشنلی بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ ایکسل کر سکتے ہیں۔ جموں کشمیر UT میں پہلے واٹر اسپورٹس کا بنیادی ڈھانچہ بہت خراب تھا، لیکن لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی ذاتی دلچسپی سے اس انفراسٹرکچر میں کافی بہتری آئی ہے۔ نئے ہائی ٹیک واٹر اسپورٹس آلات بشمول روئنگ بوٹس اور کیاکنگ بوٹس پچھلے سال لائے گئے ہیں۔ ہندوستان کی روئنگ فیڈریشن نے 2 بین الاقوامی کوچ بھی بھیجے ہیں، جنہوں نے مقامی کھلاڑیوں کو تربیت دی۔ کھلاڑی ان دنوں جی جان سے پریکٹس کر رہے ہیں۔ اپنی معمول کی تربیت کے علاوہ وہ آئندہ سب جونیئر روئنگ چیمپئن شپ کے بارے میں بھی پر امید ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کی تقریب انہیں واٹر اسپورٹس کے نئے دور سے روشناس کرائے گی۔ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے، یہاں پہ پہلی بار روئنگ نیشنل ہو رہا ہے، ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، انشاءاللہ ہم اس میں میڈل لائیں گے۔ ہاں، اس سے ہمیں ایکسپوجر ملے گا، جو باہر کے کوچز یہاں پہ آئیں گے، ہمیں اس سے بہت ہی بریف ہوگا اس اسپورٹس کے بارے میں۔ ابھی ہمیں امید ہے ہم اولمپک اور انٹرنیشنل میں اپنا جگہ بنائیں گے۔ پہلی بار نیشنل کروایا، ایسے ہمارے نئے جو ینگسٹرز ہیں ان کو بوسٹ ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس ابھی ٹیلنٹ ہے جیسے کہ سب جونیئرز ہیں، ان کو موقع ملے گا آگے اپنا پرفارمنس دکھانے کا۔ As you know, we have a water sports in Kashmir. There's dragon boat, kayaking, canoeing, and now it's rowing. We're going to have a national here, and I hope we can really win. It's a very good experience. We share our knowledge with all over India and others. It's going to be like, I am so excited. We are all so excited to be a part of the national, to participate in that, because it's a very big event, and I hope we can win gold and excel in international. جموں کشمیر روئنگ فیڈریشن کو امید ہے کہ موجودہ تیاریوں اور گھریلو میدان کا انہیں فائدہ ملے گا، اور کھلاڑی آئندہ چیمپئن شپ میں کئی تمغے جیتیں گے، جس کے بعد کھلاڑی اولمپکس جیسے بین الاقوامی مقابلوں میں بھی حصہ لے سکیں گے۔ نیوز 18 اردو کے لیے سری نگر سے چیف کرسپونڈنٹ پرویز بٹ کی رپورٹ۔ پیپلز کانفرنس کے سینئر نائب صدر عبدالغنی وکیل نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ مرکزی سرکار کی طرف سے جموں کشمیر کے حوالے سے جو بھی فیصلے آ رہے ہیں افسوسناک اور حیران کن ہیں۔ عبدالغنی وکیل نے کہا کہ حد بندی کمیشن کی رپورٹ سامنے آنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ مرکزی سرکار ایک منصوبہ بند پالیسی کے تحت جموں کشمیر کے سماجی تانے بانے کو تہس نہس کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
ریلیف اور ریہیبلیٹیشن آرگنائزیشن سے وابستہ مزدوروں نے آج جموں میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا۔ وہ اپنی زیر التوا تنخواہوں کے اجرا کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ڈیلی ویجرز کے مطابق وہ گزشتہ تقریباً 2 دہائیوں سے تنظیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق محکمہ خزانہ نے گزشتہ سال مارچ سے ان کی اجرت روک دی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کے نتیجے میں مالی بحران پیدا ہو گیا ہے اور وہ اپنے خاندان کے روزمرہ کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے ہیں۔ انہوں نے ایل جی منوج سنہا سے مداخلت کرنے کی اپیل کی تاکہ ان کی زیر التوا اجرت جلد از جلد جاری کی جا سکے۔ گورنر صاحب سے بھی اپیل کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری سیلری جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی ریلیز ہونی چاہیے۔ آگے شیوراتری بھی آ رہی ہے، لیکن ہمارے گھر میں آج کل ایسا چل رہا ہے جیسے ماتم چل رہا ہے، کہ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، کچھ نہیں۔ یہاں تک آنے کے لیے ہمارے پاس کرایہ بھی نہیں تھا۔ مشکل سے ہم آج یہاں پر ہم نے پروگرام بنایا کہ ہماری آواز ہائر لیول تک پہنچنی چاہیے۔ انڈسٹریل اسٹیٹ لاسپورہ پلوامہ اور اسلامک یونیورسٹی کی جانب سے آج یونیورسٹی کے طلباء کو ہنر مند بنانے کے لیے سلسلے میں MOU پر دستخط کیے گئے۔ اس سلسلے میں سڈکو انڈسٹریل اسٹیٹ لاسپورہ پلوامہ میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں اسلامک یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو کے علاوہ اسلامک یونیورسٹی کے اختراعی مرکز شعبے کے HOD اور سڈکو انڈسٹریل ایسوسی ایشن کے صدر حاجی مظفر احمد کے علاوہ ایسوسی ایشن کے دیگر ممبران موجود تھے۔ اس معاہدے کا مقصد یونیورسٹی سے فارغ ہونے والے ڈگری اور ڈپلومہ ہولڈرز کو انڈسٹریل اسٹیٹ میں تربیت فراہم کرنا ہے۔ کورسز ایسے ریشیپ کرنے ہیں جس میں انڈسٹریل ٹریننگ از اے پارٹ آف اٹ۔ اسی طرح جو انڈسٹری کی بھی جو ایشوز ہے، جیسے گیونگ دا رائٹ سکلز اور اپ گریڈنگ دا سکلز آف دا پیپل ہو آر ورکنگ ان دا انڈسٹریز، تو اس کے لیے بھی IUST میں جتنی بھی کیپیبلٹیز ہے، جتنے بھی پوٹینشیل سینٹرز ہیں ہمارے پاس سکلنگ کے یا انوویشن کے یا انکیوبیشن کے، سو دے ول بی پارٹ آف دیٹ۔ اور ٹریننگ دیں گے ان کو اپنے یونٹس میں وہاں، کیونکہ کالج میں تو زیادہ، جیسے ہمارے آنریبل وائس چانسلر نے کہا کہ کالج میں تو زیادہ تھیوری پہ ہی ہوتا ہے اسٹریس، پریکٹیکلس پہ نہیں ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہم نے یہ موو سائن کیا ہوا ہے، اس سے کیا ہے وہاں کے جو بھی بچے ہیں ان کو ہم یہاں ٹریننگز دیں گے۔ 2 دن قبل واگھا کرگل کے گاؤں میں اقلیتی فرقے کی ایک لڑکی کے اغوا معاملے میں پولیس نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے حقائق پیش کیے۔ پولیس کے مطابق تینوں ملزمین کو پولیس نے فوری گرفتار کیا تھا، جس کے بعد ان کی طبی جانچ کرائی گئی اور عدالت میں بھی پیش کیا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق طبی رپورٹ کا ابھی انتظار ہے۔ پولیس نے واضح کیا کہ اصلی ملزم اور لڑکی دونوں نابالغ ہیں۔ پولیس نے واضح کیا کہ پولیس باریکی سے معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ بتانا چاہوں گا کہ پولیس کو جیسے انفارمیشن ملتی ہے تو سو موٹو کیس ہم رجسٹر کرتے ہیں۔ ہم اس کے بعد ہم نے کوئی ٹائم ویسٹ نہیں کیا ہے۔ ہم لڑکی کو امیڈیٹلی اس کے پہلے پیرنٹس کو بلا کے اس کے حوالے کرتے ہیں، ان کے بعد پراپرلی آرام سے طریقے سے لڑکی کا میڈیکل کرواتے ہیں۔ وہاں ڈاکٹرز نے بھی ان کو کافی اچھے طریقے سے کاؤنسلنگ کی۔ ہمارا جو ٹاٹا انسٹیٹیوٹ ٹس کا جو کاؤنسلنگ والی وہ ہے ٹیم ہے، وہ بھی اس کو مدد کرتی ہے۔ ہمارا وومن سیل بھی اس وقت ہم ساتھ میں لگاتے ہیں۔ تو لڑکی کی کاؤنسلنگ میں یا ایسی چیز میں کسی چیز میں کمی نہیں آنے دی ہے۔ جو لڑکے ہیں وہ امیڈیٹلی اریسٹ کیے گئے ہیں۔ نیکسٹ ڈے جب پولیس ریمانڈ کے لیے کورٹ میں ہم لے جاتے ہیں لڑکوں کو، تو جو 2 لڑکے ہیں جو بڑے ہیں ان کو کورٹ کے تھرو جو ہے پولیس کسٹڈی میں ریمانڈ ملتی ہے 5 دن کی۔ جو کہ جوینائل ہے اس کو، کیونکہ یہاں شاید جوینائل ہوم نہیں ہے یا واٹ ایور ریزن کورٹ وڈ ہیو تھاٹ، تو کورٹ کی طرف سے اس کو بیل ملی ہے، جس کو بھی آؤٹ آف کنٹیکسٹ بلو کرنے کی کوشش کی گئی کہ پولیس نے اس کو چھوڑا ہے۔ پولیس کسی کو ایسے کیوں چھوڑے گی؟ جب ہمارے پاس لا ہے، ڈیفائنڈ ہے، تو ہم اپنے قانون کے طریقے سے چلتے ہیں۔